بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ بلدیاتی انتخابات میں دھند پڑے گی یا مطلع صاف رہے گا، یا پھر انتخابات میں فیض عام ہوگا، یا پھر مبینہ ڈیل کے تحت انتخابات صرف سیاسی قوتوں کے درمیان ہوں گے؟ تو انتخابی مہم سے لگتا یوں ہے کہ مقابلہ سیاسی قوتوں کے درمیان ہے۔ کہیں پر زبردستی ٹھپے لگ رہے ہیں اور کہیں پر امیدواروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان میں میئر کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا۔ الیکشن کی رات ہی دھاندلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حساس اداروں کی رپورٹوں کے مطابق متعدد علاقوں میں کشیدگی ہے اور متعدد پولنگ اسٹیشن حساس قرار دے دیے گئے ہیں، جہاں پر امیدواروں کے درمیان سخت ٹینشن اور کشیدگی ہے اور ممکنہ طور پر ووٹنگ کے دوران ان میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو حساس اداروں نے متعدد پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا ہے۔ تقریباً 17 اضلاع میں انتخابات ہو رہے ہیں اور انتخابات میں حکمران جماعت پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ اطلاعات موجود ہیں کہ الیکشن سے ایک رات قبل ہی یعنی پولنگ اسٹیشن کے عملے نے پی ٹی آئی کو کے لیے ووٹنگ شروع کر دی ہے اور ٹھپے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ این اے 33 اور 34 میں پولنگ اسٹیشن میں دھاندلی کے نعرے لگائے گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پولنگ اسٹیشن کا عملہ میئر کے امیدوار کے بیلٹ پیپر کے اوپر ٹھپے لگا رہا ہے، اور اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان پہنچ گئے اور انہوں نے اس معاملے کو روکنے کی کوشش کی۔ تو یہ ویڈیو بن کے وائرل ہو چکی ہے جس میں دکھایا گیا کہ الیکشن سے ایک رات قبل ہی حکمران جماعت نے جیتنے کے لیے شیرازی سے خطا ہو رہی جی شیرازی سے وہ گورا یہ دیتا مانگ کتا لے کا مانگ کتا دا گورا مانگ کتا ہے دا شیرازی سے وہ گوری جی شیرازی سے خطا دا جیلی ملی دا گوری جی لائف چلاؤنے لائف چلاؤ ویڈیو دا بوجے جی دا گوری بوجے یعنی کوشش شروع کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو دھاندلی کے خلاف خاص صاحب 126 دن کا دھرنا دیے اسلام آباد بیٹھے رہے تھے اور وہ دھاندلی کے سخت خلاف تھے۔ اسی جماعت کے اوپر ڈسکا میں بھی دھاندلی کے الزامات لگے اور پھر تحقیقاتی رپورٹ میں ثابت ہوا کہ ڈسکا کے انتخابات میں حکمران جماعت نے دھاندلی کی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے انتخابات میں دھاندلی کیے جانے کی واضح ثبوت ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کے کور کمانڈر پشاور بننے کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ پشاور کے بلدیاتی انتخابات کو اسی طرح مینیپولیٹ کیا جائے جس طرح 2018 کے عام انتخابات کیے گئے تھے، لیکن بہت ہی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں مقتدر حلقے یا طاقتور حلقے کسی بھی طرح انوالومنٹ پسند نہیں کر رہے، نہ ہی جنرل فیض حمید اس الیکشن کے اوپر کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب اس کے نتائج آئیں گے۔ یہ جو این اے 33 اور 34 میں بیلٹ پیپر کے اوپر الیکشن سے قبل ٹھپے لگائے گئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ حکمران جماعت ڈیسپریٹ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ الیکشن جیتے۔ اگر انہیں بیرونی قوتوں کی مدد حاصل ہوتی تو پھر اس قسم کی حرکتوں کی قطعاً ضرورت نہ پڑتی، الیکشن کے نتائج پر انحصار کیا جاتا۔ تو امیدواروں کی مہم اور اس کے اندر جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ مقابلہ اب انہیں خود ہی لڑنا ہے، اور وہ جماعت جو چوری کے الزامات لگاتی تھی دوسروں پر، ان کے پاس بھی چوری کے ووٹوں سے جیتنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس ڈیرہ اسماعیل خاں میں اے این پی کے سٹی میئر کے امیدوار کو قتل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ مخالف امیدواروں کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس معاملے میں یعنی خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے حکمران جماعت کے ان لوگوں کو جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جہاں وہ کوئی رشوت لے رہے ہیں، اسپیکر اسد کیسر سمیت متعدد لوگوں کے حوالے سے جو انتخابات کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوششیں، اس پر نوٹسز تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن انتخابات سے قبل اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری کارروائی اگر ہوگی تو انتخابات کے بعد ہوگی، اور اگر الیکشن سے پہلے کارروائی ہوتی تو الیکشن کے دوران کسی کو اس قسم کی حرکت کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو کے پی کے 17 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں۔
اتوار کے روز اور مختلف شہروں میں انتخابی سامان پہنچا دیا گیا اور قبل از وقت جن علاقوں میں سامان پہنچا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں. تو 1240 پولنگ اسٹیشن ہے پشاور کے اندر اور اس میں 19 لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. تو فیصلہ ہو جائے گا کہ خیبر پختونخوا جہاں پہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے اور پچھلے تقریباً 8 سال سے صوبائی حکومت ان کی ہے. اس کے علاوہ بلدیاتی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کو خاصی کامیابی ملی تھی. اہم بات یہ کہ تحریک انصاف کے مد مقابل جتنی جماعتیں ہیں ان میں کوئی یونٹی نظر نہیں آتی اور وہ اپنے تئیں یعنی اپنے اپنے امیدواروں کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہیں. تو بلدیاتی الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں کی دلچسپی اتنی نظر نہیں آتی جتنی ہونی چاہیے تھی. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حکمران جماعت اتنی ڈیسپریٹ ہے کہ وہاں پر ابھی سے دھاندلی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر ڈی آئی خواہ میں عمر خطاب شیرانی جو کہ میئر کو امیدوار تھے ان کا قتل وہ یہ سوال کھڑا کر رہا ہے کہ کیوں آخر جو جماعت سمجھتی ہے جیت سکتی ہے یا اس کے مقابلے مد مقابل کوئی نہیں ہے اس کو اس قسم کے خون خرابے دھاندلی کی کیا ضرورت پیش آئی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے جس کے تحت ڈیسپریشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری سٹوری. یہ تو کل فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ کون الیکشن جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا اور اس الیکشن کو دیکھنے کے بعد کہ اپوزیشن جماعتیں اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائیں گی یا نہیں بنائیں گی. یہ انتخابات کو منوان تسلیم کر لیا جائے گا, نتائج کو مان لیا جائے گا. لیکن جو دوسرا اہم سوال ہے جو کہ نیشنل پولیٹکس کے حوالے سے وہ ہے وزیر اعظم کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے شہباز شریف کی جو نامزدگی کی گئی ہے وزیر اعظم کے لیے اس پر ابھی تک بحث جاری ہے کہ کیوں نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے امیدوار کے لیے نامزد کیا. اس پر شہر خان عباسی مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا اور فیصلے کے خلاف جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو ان سب معاملات کے پیچھے کون سی سوچ ہے اور کون سی حکمت عملی ہے؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جو کچھ عرصے سے خود کو شدید دباؤ میں محسوس کر رہے تھے اور مریم نواز کی جارحانہ سیاست کی وجہ سے وہ خود کو محدود کرتے جا رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی جارحانہ سیاست یا نواز شریف کی جارحانہ سیاست کی وجہ سے وہ ایک بار پھر جیل جا سکتے ہیں. تو اس بار وہ جیل جانے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. اب حکومت ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے پورا دباؤ بنا رہی ہے. چلان بھی پیش کر دیا گیا, اس میں 100 گواہ بھی لے لیے گئے ہیں. تو ایک طرف حکومت کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ شہباز شریف کو پارٹی کا وزیر اعظم نامزد کر کے نواز شریف نے بنیادی طور پر انہیں ریسکیو بھی کیا ہے اور ایک سیاسی حکمت عملی یعنی ایک سیاسی چال بھی چلی ہے. اب شہباز شریف کو گلہ شکوہ یہ تھا کہ پارٹی ان کے پیچھے نہیں کھڑی. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کرتے تو پارٹی ان کے پیچھے نہیں کھڑی. اگر پارٹی کے اندر بات کرتے تو پارٹی کے اندر سپلٹ نظر آتا ہے. بہت سے لوگ انہیں فالو نہیں کرتے, ان کی بات نہیں سنتے اور وہ دوسرے دھڑے یا دوسرے طبقے کی دوسرے کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذرائی یا کنفلکٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, شہباز شریف ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا پارٹی کے اندر رول بڑا محدود ہو گیا ہے اور پارٹی صدر ہوتے ہوئے بھی وہ ایفیکٹو رول پلے نہیں کر پا رہے. تو اب انہیں وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر کے انہیں اسٹرینتھن کیا گیا ہے. تو اب تو پارٹی کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. شہباز شریف صاحب کو بھی یقین ہوگا کہ اب چونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں انڈوز کر دیا, اناؤنس کر دیا ہے اور وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو نواز شریف کو بڑا اعلان بھی کرنے والے ہیں. اب کیا اعلان کرنے والے ہیں اللہ جانے. ویسے تو نواز شریف کو 25 دسمبر کو پاکستان واپس آنا تھا, ان کی سالگرہ کا دن ہے, لیکن حالات و واقعات یہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے, نہ ہی اس کے لیے کوئی بھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے. اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ دھرنا یا لانگ مارچ پلان کرے گی دسمبر کے آخر میں تو نواز شریف واپس آ جائیں گے. لیکن چونکہ پی ڈی ایم جو ہے اس نے ایک لمبی ڈیٹ دے دی ہے, یعنی کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, تو مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے نواز شریف کا واپس آنا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا. لیکن وہ 25 دسمبر کو ممکنہ طور پہ واپسی کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں یا کوئی لاہ عمل دے سکتے ہیں. لیکن اس درمیان اگر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا ہے نواز شریف, تو اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی ایک پولیٹیکل موو ہے, کیونکہ شہباز شریف کو متبادل امیدوار سمجھا جاتا ہے عمران خان کا, اور یہ سمجھتے ہیں مقتدر حلقوں میں یعنی طاقتور حلقوں میں شہباز شریف کے لیے خاصی ایکسیپٹنس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, ان میں کیپیبلٹی ہے
اور عمران خان کے بعد اگر پاکستان میں دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے جو کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے لیے موضوع ہے جو پاکستان کو لے کے چل سکتا ہے، تو نواز شریف اور مریم نواز کی نااہلی کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز شریف سے زیادہ موضوع امیدوار ان کے نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے شہباز شریف چونکہ اس وقت آلٹرنیٹو امیدوار بھی ہیں، تو خاص اب انہیں جیل میں ڈال کر ممکنہ طور پر جو آپشن ہے ان کا طاقتور حلقوں کا، اس کو تو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر وہ طاقتور حلقوں کی حمایت سے محروم ہو جائیں گے، جو ان حالات میں عمران خان افورڈ نہیں کر سکتے، نہ وہ رسک لینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن نہ چھیڑو نہ ہم چھیڑیں گے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں چھیڑے نہ ہم کسی کو چھیڑے۔ اس وقت اپوزیشن اس موڈ میں سیاست کر رہی ہے، اور یہ گارنٹیاں لی اور دی گئی ہیں کہ اگر خان صاحب 5 سال پورے کر لیں تو خان صاحب اپنی کارکردگی کے بلبوتے پر اگلا الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ انہیں شہادت نصیب ہو جائے، لیکن وہ شہادت نصیب ہونے کے بعد دوبارہ واپس آ سکیں گے یا نہیں، ان کے لیے بڑا رسک ہے۔ تو لیکن اقتدار کے لیے، یعنی اقتدار ایسی اہم چیز ہے، ابھی بھی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ عرصہ مل جائے تو وہ کوئی مارکت اللہ راہ کام سر انجام دے جائے گے۔ ویسے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کام کر چکے ہیں، اور آج بھی الیکشن میں چلے جائیں تو وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کا الیکشن اگر ہو جاتا ہے، بلدیاتی الیکشن جو ہو جانا ہے، اور اس میں اگر تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر اس کو وہ اپنی پولیٹیکل ساکھ بہتری کا ایک سمبل بنا کر عوام کو پیش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو موو ہوئی ہے، نواز شریف نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کیوں کیا، اور اس سے کیا مسلم ان کے اندر کنفلکٹ ہے، مریم نواز کے چاہنے والے ماننے والے کیا ناراض ہیں، اور کیا یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ جو نواز شریف کہیں گے وہی ماننا پڑے گا؟ ویسے بھی فیصلہ نواز شریف کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر مریم آگے آئی تھی تو وہ بھی نواز شریف کی مرضی سے آئی تھی، تو اب اگر شہباز شریف کو آگے لایا گیا ہے، شہباز شریف کو نمبر 1 پوزیشن دے دی گئی ہے، تو اس سے انہوں نے ایک اس تاثر کو ختم کیا، یعنی نواز شریف نے اس امپریشن کو ختم کیا ہے کہ نواز شریف صرف خود کو یا اپنی بیٹی کو اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو بھی اقتدار میں نہیں لانا چاہتے، وہ ذاتی مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں، تو یہ سارے تاثر جو ہے نواز شریف نے جھاڑ پہنچ کے وہ سامنے یعنی رکھ دیے۔ تو اسی لیے نواز شریف جو ہے وہ الگ سے جن لوگوں سے میٹنگیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، ساؤتھ پنجاب کے لوگ ان سے ٹکٹیں مانگ رہے ہیں جو خاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تعداد 22 25 23 30 بھی ہو سکتی ہے، مختلف خبریں ہیں کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ انہیں اون کر لیا جائے۔ سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ تعلقات کی بحالی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد چودھری شجاعت کی تیمارداری کے لیے جو نواز شریف نے فون کیا، اور انہوں نے پرویز الہی سے بھی بات کی، ان سے بھی بات کی، تو یہ ایک جو بہت بڑا ایک برج بھی کہہ لیں اور ایک گیپ، دونوں چیزیں ہوئی ہیں، یعنی یہ بہت بڑا گیپ تھا۔ کاف لیگ بڑے عرصے سے اس بات کی خواہاں تھی کہ نواز شریف سے ان کی صلح ہو جائے، اور نواز شریف اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے سب کو واپس لے لوں گا لیکن ایک چودھری کو واپس نہیں لوں گا، ایک شیخ رشید کو واپس نہیں لوں گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے نواز شریف نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی ہے، اور انہوں نے اس اسٹگما کو، اس تاثر کو ختم کر دیا ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ناراضگی والا پہلو اور یہ میں نہ مانوں والی پالیسی ترک کرنا ہوگی، اور کچھ اپنے آپ کو اور نرم کرنا ہوگا، جھکنا ہوگا۔ اب انہوں نے سیاست میں ظاہر بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو چودھری کے ساتھ رابطے میں جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ چودھریوں کے حوالے سے یہ تاثر کیا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ فوج کے خاصے قریب ہے، اور ان کے فوج میں بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو جتنے معاملہ طے ہو رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا ایک یعنی وہ تعلقات کی بحالی کا ایک اگلا مرحلہ ہو، جس میں انہوں نے پرویز الہی اور چودھری شجاعت سے بات کی ہے، اور یہ بھی دوسری طرف سے کہا گیا کہ آپ چودھری سے تعلقات بنا کے رکھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ چودھری کو آپ اگلی حکومت میں اپنے ساتھ رکھیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو چودھریوں کو یا چودھری برادران کو بھی اس بات سے خوشی ہوگی کہ وہ جو ہے وہ نیکسٹ گورنمنٹ میں بھی ہوں گے، وہ ہونا ہی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو بلو آئیڈ ہیں ان کو وہ سیکیور رکھتی ہے، اور نواز شریف چاہیں یا نہ چاہیں تو اب چونکہ وکٹ گیلی ہو یا سوکھی ہو کھیلنا تو پڑتا ہے۔ وہ جو ووٹ کو عزت دو یا بیانیہ وہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن ان کے ساتھی ان کو اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ تب تک بہت دیر ہو جائے گی، ابھی جو اپرچونٹی اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو سیاست میں یہ چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں شہباز شریف کو نواز شریف نے انڈوز کیا اور آگے لائے۔ گوادر میں کل جو ویڈیو سامنے آئی تھی، دھرنے میں پیسے تقسیم کیے گئے تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب قدوس بزنجو نے،
ان کی نااہلی کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو گئی ہے۔ جمعرات کو گوادر کو حق دو تحریک کے یعنی 31 دن تحریک چلی، اس کے بعد دھرنا ختم کرایا گیا، اور یہ دھرنا وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو نے اس کا کریڈٹ لیا ختم کرانے کا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر 5-5 ہزار کے نوٹ بانٹے لوگوں میں، اور اس کی جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی اور کہا گیا جی فیض آباد دھرنے میں بھی ان کے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے پیسے بانٹے تھے، اور قدوس بزنجو جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ دوبارہ سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر امان اللہ کنرانی گئے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفائی کریں، وزیر اللہ کا کیا کام ہے کہ اس طرح لوگوں میں پیسے بانٹے۔ فیض آباد دھرنے سے متعلق امان اللہ کنرانی کا موقع بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا فیض آباد دھرنے سے متعلق فروری 2019 میں اپنے فیصلے میں پیسے کی اس طرح تقسیم کو عدالت نے غیر قانونی عمل قرار دیا تھا، اور وزیر اعلیٰ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت آئین کی وفاداری کا خلاف لیتا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت 189 کے تحت وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پاسداری کا پابند ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بزنجو صاحب نے گوادر میں دھرنے کی اختتام پر خواتین و بچوں میں پیسے تقسیم کر کے آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے انہیں آرٹیکل 63، 64 اور 189 کے تحت اسمبلی کی نشست سے نااہل قرار دیا جائے۔ تو یہ ان کے حوالے سے خبر ہے، اور آخری خبر آپ کو دیں گیس بحران کے حوالے سے۔ گیس بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور گیس بحران کے ساتھ ساتھ ہی حماد اظہر پر سوالیہ نشان جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور وزراء اور حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس سارے بحران کا ذمہ دار حماد اظہر ہے، حماد اظہر کو حکومت سے فارغ کیا جائے، ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ وہ بر وقت نہ فیصلے کر پا رہے ہیں، اور ان کی بدنیتی بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہیں کہ اب یعنی حماد اظہر کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے لاہور کی میئرشپ کے لیے، لارڈ میئر کے لیے ان کا نام ہے، تو اسی لیے آیا ان کا نام کہ ان کو وزارت سے ہٹا کے ادھر بھیج دیا جائے۔ پچھلے دنوں ان کے سیکرٹری ارشد محمود کو، سیکرٹری پیٹرولیم کو، ان سے اختلافات کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ویسے بہت سے حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری کو ہٹانے کی وجہ حماد اظہر سے اختلافات نہیں، بلکہ سیکرٹری بہت کرپٹ تھا اور حماد اظہر ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ ان کی جگہ سیکرٹری پاور علی رضا بھٹا کو 3 ماہ کے لیے چارج دیا گیا۔ تو گیس بحران جو ہے اس کی وجہ سے کیا حماد اظہر کو فارغ کر دیا جائے گا، یہ اطلاعات ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ان کو فارغ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خان صاحب کو نالائق لوگ تو زیادہ پسند ہیں، لائق انہیں لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو جو اس قسم کے کارنامے کرتا ہے جس سے عوام پریشان ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں اس کی وزارت میں اور ترقی ہوتی ہے، چاہے وہ ریلوے میں متعدد حادثات کے ذمہ دار شیخ رشید ہوں، ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، پیٹرول بحران کے ذمہ دار ہوں عمر ایوب، ان کو اور وزارتیں مل جاتی ہیں، آٹا اسکینڈل، چینی اسکینڈل میں خسرو مختار کا نام آئے تو ان کو پہلے سے اچھی زیادہ وزارت مل جاتی ہے۔ تو میرے تو خیال ہے حماد اظہر کی ترقی ہوگی، ان کو وزارت سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ پیٹرن ہے خان صاحب کی حکومت کا، اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی یعنی حماد اظہر کہیں نہیں جا رہے، اور نہ ہی وہ جا رہے ہیں شیخ رشید اور فواد چودھری، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سب کی تینوں کی وزارتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن تینوں کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں ناقص ترین ہے، اور اس کارکردگی کی بنیاد پر وہ کہیں نہیں جا رہے۔ ہاں اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش مت کریں گے تو پھر آپ کی چھٹی ہونا یقینی ہے، واجب ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آخری خبر اویسی وزرائے خارجہ کا 17واں اجلاس بھی کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جہاں پہ بہت سے رکن ممالک مبصرین پہنچ گئے ہیں، اور افغانستان اور یعنی افغانستان کا جو بحران ہے وہاں پہ ہیومن کرائسس ہے، انسانی المیہ جنم، تو اس کے حوالے سے اجلاس ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی تجویز پر یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، پاکستان نے اس کی میزبانی کرنے کی آفر کی تھی جو ایکسیپٹ کر لی گئی، اور اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس، جرمنی، اٹلی سمیت کئی رکن ممالک کو مدعو کیا گیا ہے۔ اب ان میں امریکہ آتا ہے یا نہیں آتا یہ نہیں پتہ، لیکن یہ معاملہ افغانستان میں خوراک و ادویات قلت، بے گھر افراد کی آمد، یعنی افغانستان کے معاملے پر یہ بلائی گئی ہے۔ خاص صاحب تو گزارش ہے کہ کوئی ایک کانفرنس اپنے ملک کے لیے بھی بلا لے، اپنے ملک کے بڑے مسائل ہیں اور افغانستان سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ اگلے 2-3 مہینوں میں معیشت جو ہے وہ بالکل ہی نوز ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں معیشت کا دیوالیہ پر نکل گیا، تو خدا کے لیے معاشی معاملات کے اوپر ایک کانفرنس بلائی جائے، اور یہ خان صاحب کو بلانی چاہیے۔ اگر خان صاحب نہیں بلاتے تو وہ لوگ بلا لیں جو نواز شریف دور میں نواز شریف کے بغیر اس قسم کی معیشت پہ کانفرنس سے بلایا کرتے تھے، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ معیشت اگر اچھی نہیں، بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے، اور
تو اس وقت ان کو معیشت خراب لگتی تھی. اب تو معیشت کا سوا ستیہ ناش ہو گیا. تو اب زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو, اب زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب ان معاملات کا حل کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.